اور کسی بھائی کے ذہن میں کوئی سوال ہے؟ ایک سوال جی ہے. جی. جیسے اب کسی کو ہم ترغیب دینی ہوتی ہے کہ مطلب ہم ایک تو ہوتا ہے نا ہم اس کو دعوت دیں حکمت کے ساتھ، اس کے لیے کہ ہمارے پاس علم ہو. صاحب یہ بات ایسے ہے کچھ کہ عام طور پہ پہلے بھی جیسے معاشرے کی باتوں کا اثر ہوتا ہے یا خود بھی اتنی عقل نہیں ہوتی کہ عقیدہ توحید کا مضبوط ہونا ہی ہر معاملے کا حل ہے. پہلے وہ آپ کو پتہ ہے یہ بات ہوتی ہے کہ یار اس ہر وقت توحید بیان کرنے سے آپ کے کیسے مسئلے کا حل نکلے گا. لیکن اللہ کے توفیق سے سمجھنے کا موقع ملا کہ مطلب اسی مضبوطی سے تمام مسئلوں کا حل ہے. اس طرح میں آپ سے بس یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہم کسی کو توحید کا لانا چاہتے ہیں. اب ہم اس کو فرض کریں کوئی زیادہ دعوت نہیں دے سکتے، لیکن کوئی ایسا ذکر ہم اس کو کہہ دیں کہ یار تم یہ پڑھ لیا کرو. جیسے فرض کریں ہم کہہ دیں سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دو یار، کسی طریقے سے ہم اس کو لگا دیں کہ یار اچھا یہ کرنا شروع کر دیں باقی اللہ کے حوالے. تو کوئی ایسا ذکر ہو یا کوئی قرآن پاک کی صورت ہو جائے اس حوالے سے آپ کے کوئی ہے حدیث روشنی میں؟ اسلام وظیفے جاپوں کا نام نہیں ہے، یہ بالکل کلیئر بات. اسلام نام ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو ماننے کا. ہاں کمی کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، کوئی بہت اچھا مسلمان ہوگا، کوئی میری طرح کا ہوگا، لیکن کسی کو یہ کہنا جی کہ یہ دین کی طرف آئے اور میں اسے وظیفہ بتاؤں ہے جی وہ مداری کی طرح جو ہے یوں کر کے جو ہے وہ چف کرتے ہیں تو اندر سے کبھی انڈا نکلتا ہے تو کبھی بال نکلتی ہے، یہ کام نہیں ہے اسلام کے اندر. اسلام حقائق پر مبنی مضبوط بنیادوں کے نظام کا نام ہے. اس میں کوئی وظیفہ، کوئی منتر، کوئی چیز نہیں ہے. اس کے اندر سیدھی سیدھی تعلیم ہے کہ بھائی یہ اللہ نے کہا ہے یہ کرنا ہے، یہ رسول اللہ نے کہا ہے یہ کرنا ہے. آپ کا کام ہے دعوت دینا. لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے ان کو ہدایت کے راستے پر لانا، آپ کی ڈیوٹی ہے پیغام پہنچانا. ہدایت اسے ہی ملے گی اللہ جس کے لیے چاہے گا. لست علیہم بمسیطر. آپ زبردستی ان کو منوانے کے لیے نہیں مقرر کیے گئے ہیں، نہیں بھیجے گئے ہیں. وما انت علیہم بجبار. آپ جبراً جو ہے طاقت سے ان کو منوانے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہیں. فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب. آپ کے ذمہ پیغام پہنچانا ہے، بعد میں ان کا بندوبست کرنا وہ ہماری ذمہ داری ہے. بات سمجھ آ گئی؟ ہاں یہ وظیفوں کا چکر نہیں ہے، یہ دعوت کا چکر ہے. آپ دعوت دیں کسی بھی اپنے مسلمان بھائی کو، اپنی بہن بچی کو کہ جی یہ اللہ کا دین ہے، دیکھیں ہم یہاں پر خراب ہو رہے ہیں، اس راستے سے ہماری اصلاح ہو سکتی ہے. لیکن ایک چیز اور جو آپ کے سوال کے اندر موجود تھی وہ آپ اس کو جو ہے کلیئر نہیں کر سکے. اسلام صرف توحید کا نام نہیں ہے. رسالت نہیں، اسلام وحی الہی کا نام ہے جس میں توحید بھی ہی ہے اور جو ہے دیگر جو احکام ہیں وہ بھی ہیں. حتیٰ کہ آپ کا تھوکنے کا انداز بھی جو ہے یہ بھی اسلام کا حصہ ہے. جی وہ ایک صحابی کو تانا مارا تھا نا جی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بندے نے کہا ان ھذا صاحبکم یعلمکم خط الخراء. یہ تمہارا ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ تعلیم دیتا ہے، تمہیں تو یہ بھی بتا رہا ہے کہ پاخانے کے لیے کس طرح بیٹھنا ہے. جن ہمارے جیسا تھا تو شرمندہ جائے جی کیسی بات کرتے. نہیں، وہ تو سچے پیروکار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوئی. انہوں نے کہا جی بالکل. ہمیں وہ بتاتے ہیں کہ جب ہم نے باتھ روم میں جانا ہے تو کون سا قدم اندر رکھنا ہے اور کیا کہنا ہے، اور جب جو ہے باہر نکلنا ہے تو کون سا قدم رکھنا ہے اور کیا پڑھنا ہے. تو یہ ہے اسلام، جس کے اندر آپ کی ایک پیشاب پیخانے سے لے کر کے جو آپ کے حج عمرے تک تمام کی تمام ساری زندگی شامل ہے. ٹھیک ہو گیا جی.